بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسیز. آج کے ویڈیو میں جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فضائل قرآن ہے کہ قرآن مجید کو کیا فضائل حاصل ہیں, کیا قرآن مجید کی فضیلت ہے. قرآن اور حدیث میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے جو فضائل ہیں اس میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے. تو قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 58-59 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراپا نصیحت ہے, وہ سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کو شفا دینے والی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے رسول, لوگوں کو آگاہ کر دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے عطا ہوئی ہے, پس اس نعمت کے حصول پر انہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ کتاب اس مال سے جو وہ جمع کریں کہیں زیادہ بہتر ہے. مزید اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی فضیلت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب قرآن مجید دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں بے شمار قرآن مجید کے جو ہے نا وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے بخاری میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب یہاں پر قرآن کو سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ باقاعدہ اس کو سمجھ کر پڑھنا, جو اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں جو ہے وہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی میں جو ہے نا اس کو ڈھال لینا, جو احکامات بیان کیے گئے ہیں, جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں اس کے مطابق زندگی کو گزارنا اور پھر اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کو بھی سکھانا اور باقاعدہ ایک رول ماڈل کی طرح لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے کیسے ہم نیک اعمال سر انجام دے کر جو ہے وہ متقی و پرہیزگار بن کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بن سکتے ہیں. ایک مزید روایت میں جو حضرت عثمان سے ہی روایت کی گئی ہے انہی سے ہی وہ مروی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. مزید ایک حدیث ہے جو فضائل قرآن کو ڈسکس کرتی ہے, اس کی اہمیت کو جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں. اب یہاں پر سیکھنے سکھانے سے مراد وہی آ جاتی ہے کہ جو اس میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھنا, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا عبادات ہیں, کیا ہمارے جو ہے وہ حقوق ایک زندگی گزارنے کے جو ہے نا وہ باقاعدہ احکامات ہیں, پچھلا وہ ان کا بیان کیا گیا ہے کن باتوں کو ہم نے جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے, کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے, اس کے مطابق ہم قرآن کو سیکھیں گے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی اس کو سکھائیں گے. عاصم کہتے ہیں کہ موسم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں, یعنی کہ ٹیچر بنایا تاکہ میں جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی قرآن سکھا سکوں. اسی طرح ایک آیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت بیان فرماتی ہیں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, یعنی کہ جو قرآن مجید کو سمجھے, اس میں جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے, اس میں مہارت حاصل کرے اور باقیوں کو بھی اس سے مستفید کرے, تو وہ جو ہے وہ فرشتوں اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو, یعنی کہ اس کی پروننسیشن میں پرابلم اس کو آتی ہے, ورڈز کو پروننس کرنے میں پڑھنے میں اٹکتا ہے اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ پرابلم آتا ہے کہ وہ ٹھیک لفظ نہیں جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے, اور مشکل ہو تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے, ان کو ڈبل اس کو اجر ہوگا کہ وہ اس معاملے میں ایفرٹ کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ قرآن مجید کو وہ جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ دوہرا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ایک دوسری روایت بھی اس حوالے سے ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے. یہ عرب کا ایک لذیذ پھل ہے اور اس کے مطابق کیا ہے کہ اس کی خوشبو بھی خوشگن اور اس کا مزہ بھی جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. اور وہ بندہ جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال سوکھی کھجور یعنی کہ جو چوہارا ہوتا ہے اس کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیریں ہوتا ہے. اور جو فاجر ہوگا قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ ریحانہ یعنی کہ گلاب کے پھول کی سی ہے. اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے فاجر کی مثال حنظلہ تما کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بالکل نہیں ہوتی. اور نیک صالح شخص کے پاس بیٹھنے والے کی مثال خوشبو فروش یعنی کہ عطار کے پاس بیٹھنے والے کی سی ہے کہ تجھے اس سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بھٹی والے لوہار کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی پہنچے تو کم از کم اس کا دھواں تو تیرے ناک میں ضرور داخل ہوگا. حضرت ابو امامہ جو ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اب ایک بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے مطابق جو اس کے احکامات ہیں ان کو سمجھتا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپناتا ہے، ڈھالتا ہے، اس کے مطابق اس کی گزارتا ہے، تو وہ جو ہے وہ قرآن مجید پھر جو ہے نا ان کے لیے شفیع بن کر آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ان کے ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے. جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جس کو چھوڑ دیتا ہے اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنی ہتھیلیاں پھر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قرآن مجید کی فضیلت، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں میں ایسے ہی ہے جیسے رحمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو اس کی تمام مخلوقات پر ہے. حضرت حسن سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے، اور اس شخص کے بعد اس کے لیے اس سے بڑی کوئی غنا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مزید روایت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں. پس جب اہل قرآن میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا. حضرت حفص بن غیاث حنفی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل جہانہ کے لیے کیا ہوگا؟ کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر اور برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اپنے گھر کے جو ہے نا گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. وہ گھر فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیطان اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے تلاوت کرنے سے اور نہ کرنے سے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے. اب روزہ کہے گا میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تو اس شخص کے متعلق میری جو ہے نا وہ شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس شخص کو تو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرمائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پس ان دونوں کی شفاعت کیا ہوگی؟ قبول کر لی جائے گی. اسی طرح ایک مزید حدیث ہے جو باقاعدہ قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان سے عرض کیا، حضرت ابو ذر نے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ یہی سارے معاملے کی اصل ہے. میں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مزید وصیت فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ زمین میں تمہارے لیے نور، آسمان میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. ابو زید خدری سے ایک روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا کہ قرآن پڑھ اور اوپر چڑھتا چلا جا. اب وہ قرآن مجید پڑھتا چلا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جہاں اس کی آخری آیت ہوگی اتنے ہی اس کا جو ہے وہ جنت میں بلند درجہ ہوتا جائے گا. حضرت زبیر بن نفیر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم قرآن سے بڑھ کر افضل کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہر طرف ہرگز نہیں لوٹو گے. یعنی کہ کوئی بھی چیز اتنی فضیلت والی نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود سیکھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا. حضرت عبداللہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے تھے کہ بے شک قرآن مجید کا دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کا، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے من نصیب ہو گیا. اور ایک اور روایت ہے جو حضرت عبداللہ سے ہی مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس تم میں سے جو شخص اسے سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھے، اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جائے. حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے باقاعدہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو قرآن پڑھو، بے شک قیامت کے روز نہایت ہی شفاعت کرنے والا ہے. قیامت کے روز یہ عرض گزار ہوگا کہ میرے رب اس شخص یعنی کہ جو صاحب قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا سیکھا اس کے مطابق جو ہے نا عمل کیا، اس کو عزت والا زیور پہنا، بس اسے عزت والا زیور پہنا دیا جائے گا. اے میرے رب اسے عزت والا لباس پہنا، اسے عزت والا لباس بھی پہنا دیا جائے گا. پھر بولا جائے گا کہ اے میرے رب اسے عزت والا تاج پہنا، تو اے رب اس سے راضی ہو جا، بس بے شک تیری رضا کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی جس کا مطالبہ کیا جائے. آخری حدیث ہے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے جو اس لیکچر میں جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے جہاں پر کوئی بھی بس نہیں سکتا ہے. اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں یا اس کو ہم شارٹ ایکسپلین کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، جو تعلیمات اس میں بیان کی گئی ہیں اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنا، پھر دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ بتانا، ان کو سکھانا، اور اپنے عمل کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو متاثر کرنا کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین جو ہے نا وہ انسان بن جائیں. اور اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ نہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے یا اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمارا جو ہے نا وہ مثال واقعی ایک ویران گھر کی طرح ہوگی. کمنٹس میں بتائیے گا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور لیکچر دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس سے ہیلپ لے سکے.